السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اگر ذکر کریں خان صاحب کے ان زخموں کا جو انہوں نے دکھائے تھے اپنی ٹانگ پر، اور پورے میڈیا نے دکھایا کہ ان کی ٹانگ پر کتنے زخم آئے ہیں، کیا آج اس کو ڈسکس کیا جائے یا پھر شہر کراچی کے ان حالات کو ڈسکس کیا جائے جو اس ٹانگ سے زیادہ گہرے زخمی ہو چکے ہیں؟ اس وقت شہر کراچی جو زخموں سے چور چور ہے. اس وقت شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو بلدیاتی انتخابات کہیں نظر نہیں آ رہے، اور اس بلدیاتی انتخابات کے نہ ہونے سے شہر کی صورتحال سب کے سامنے ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت شہر کراچی کے مختلف مقامات پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور قبضہ جو کرنے والے ہیں وہ اتنے طاقتور اور اتنے بااثر ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے والے دن دہاڑے، یعنی رات میں نہیں، یہ دن دہاڑے ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے. اس طرح کے واقعات شہر کراچی میں، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہو رہے ہیں، جہاں پر آج دفاع نمائش کا بھی آغاز ہوا ہے. اس شہر کے اندر جگہ جگہ قبضے ہو رہے ہیں. ان قبضے کو چھڑانے کے لیے جانے والے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. یعنی ایک مختار کار جو کہ اس طریقے کے حادثے کے اندر جاں بحق ہوا ہے، ایک عام آدمی کی بساط ہی کیا ہے؟ کیا ایک عام آدمی اس وقت شہر کراچی میں اگر اس کے گھر پہ قبضہ ہو جائے، اس کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے، تو کیا وہ چھڑانے کی اہلیت رکھتا ہے یا ہمت رکھتا ہے؟ جب دن دہاڑے قتل ہو جائے ان لوگوں کا جو کہ سرکاری لوگ ہیں، اور اس تمام صورتحال کو کس طرح سے قابو کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ مختار کار کو قتل کر دیا گیا، بلکہ ان کے پیچھے جو پولیس فورس گئی تھی وہ بھی بھاگ گئی، اور خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے جو مختار کار تھے وہ جاں بحق ہو گئے. نوٹسز لیے گئے، گورنر نے بھی نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لے لیا، ایڈمنسٹریٹر، لیکن کیا ان نوٹس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کیا شہر کراچی میں زبردست قسم کا کوئی گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا؟ کیا شہر کراچی میں موجود ان قبضہ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی گئی، یا ابھی بھی وہ جو چیز شروع کی گئی تھی، ایک معاملہ شروع کیا گیا تھا کہ گوڈ بنائے اور وہاں پر کچی آبادی بنانے کے بعد وہاں پہ اس کو ریگولر کیا، اور وہاں پر پھر بلڈنگیں بنا دی گئیں اور عمارتیں تعمیر ہو گئیں؟ کیا وہ طریقہ جو آج حکومت کے گلے نہیں پڑ گیا؟ آج وہ لوگ جو حکومت کے ہی اختیار سے باہر جا چکے ہیں اور اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. شہر کراچی کے اندر نہ صرف اس وقت قبضہ مافیا سرگرم ہیں، اور جس طریقے سے اس وقت وہ شہر کراچی میں قبضے کرتے پھر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو شہر کراچی ہے وہ کھنڈرات کا منظر بھی پیش کر رہا ہے. دوسری طرف شہر کراچی میں جہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ان کا جو ایک انداز اپنایا گیا ہے، اس کی وجہ سے شہر کراچی میں جگہ جگہ ٹریفک جام کی صورتحال ہے، اور لوگوں کو اس سے کافی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کس طرح سے نمٹا جائے گا ان تمام معاملات سے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عظیم انور صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، جناب بے شکریہ آپ کا. اور شیخ خالد سلطان صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بے شکریہ آپ تشریف لائے. ذکر کریں گے جو اس وقت شہر کراچی کے حالات ہیں جہاں پر قبضہ مافیا سرگرم ہے اور بہت ہی با اثر با اختیار ہو چکا ہے. کیا وہ حکومت سندھ سے زیادہ با اختیار ہے؟ اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جان لیتے ہیں. جناب باجوہ صاحب، کتنا افسوسناک ایک واقعہ ہوا، اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف مذمت اور نوٹس، ایکشن، کیا ایکشن ہے؟ شکریہ وقار صاحب. سب سے پہلے تو میں جو مختار کار صاحب چانڈے صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دوران ڈیوٹی ہوئی ہے، وہ حکومتی فرائض انجام دے رہے تھے، قبضے کے نشاندہی کرنے گئے تھے، تو وہاں پر جو لوگ وہاں پہ قبضہ گروپ یا دہشت گرد تھے انہیں نشانہ بنایا اور ان کی شہادت ہو گئی. میں ان کی فیملی سے اور اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کی دعا. ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا دکھی ایک سوال ہے آپ کا، ایک سرکاری، کیونکہ مختار کار سیم اسسٹنٹ کمشنر کے اختیارات رکھتے ہیں، اور وہ انہی کی ثوابدید ہے کہ وہ قبضوں پر کے خاتمے کے لیے اپنا احکامات دیں اور اسے ختم کروائیں. دوران انہیں جب یہ دہشت گردوں نے اور قبضہ کی، یہ حقیقت ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شہر جس طریقے سے اس کی زمین پر، لینڈ پر، یہ خاص طور پر
قبضہ گروپوں نے جو قبضہ کیا ہے اس میں ہمارے غیر ملکیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں افغانستان لے لیں یا منی افغانستان اس وقت شہر کراچی بن چکا ہے. یہ بہت بڑا افسوسناک صورتحال ہے اور چیف ہمارے کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے اور ہمارے اتحادی جماعت متحدہ گورنمنٹ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کی نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ ان دہشت گردوں کی مرمت بھی کریں گے. اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو چکا ہے. یہ بالکل آپ کی درست ہے. یہ دیکھیں یہ سب سے کراچی کی جو لینڈ ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے زمین. یہ زمینیں سرکاری زمینیں فروخت کر کر کے یہ بہت طاقت مند بھی ہو گئے ہیں. ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا ہے, ان کے پاس پیسہ. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا اور انشاءاللہ یہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ یہ قانون کی گرفت میں منطقی انجام تک پہنچے یہ معاملہ. عظیم صاحب اس وقت اگر بات کریں جو صورتحال آپ نے بھی دیکھی ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ ان لینڈ مافیا سے نمٹ سکے؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو واقعی یہ قابل افسوس واقعہ ہے اور ہم اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ کراچی میں اچانک رونما ہو گئی. یہ معاملہ تو پچھلے کئی 35-40 سالوں سے چل رہا ہے اور وہ چاہے چائنا کٹنگ کی صورت میں پورا کراچی جس طریقے سے جس پر قبضہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ. تو ہمیں روٹ کاز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ پورا جو ایس بی سی اے ہے تو ایس بی سی اے کون لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور مطلب وہ صوبے کے انڈر میں ہے. اور پہلے تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو انہوں نے اس کے اختیارات کر کے ایک کراچی کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی کی اور اس کے بعد اس کو ایس بی سی اے بنایا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ یہ دونوں کی جو ہے وہ الائنس ہے گورنمنٹ میں. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی 13 سالوں سے جو ہے ان کے پاس سارے اختیارات ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. 9 سالوں سے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور ان کے ساتھ اتحاد میں رہی ہے. تو روٹ کاز کی طرف جانا چاہیے. تو ساری اس کے پیچھے مطلب یہ اچانک تو نہیں ہوا, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ قبضہ جو ہے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے اور جس کو موقع ملا ہے, چاہے وہ چائنا کٹنگ کی صورت میں ایم کیو ایم کو موقع ملا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ایس بی سی اے کے ذریعے پہلے یہ قبضہ کرواتے ہیں اور وہاں پہ پھر غریب آبادی ہو جاتی ہے. مزے کی بات یہ کہ فاروق ستار صاحب کے کچھ الفاظ ہیں جو یاد آ رہے ہیں کہ چائنا کٹنگ جو ہے وہ تو ہوئی لیکن رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ اس سے بھی بڑی ہوئی ہے بقول ان کے. تو اس کا مطلب اس کا دیکھیں جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دینا ہے اور ایم کیو ایم نہیں دینا ہے کیونکہ وہی یہاں پہ سارے اختیارات جو انہی کے پاس رہے ہیں, سارے وسائل انہی کے پاس رہے ہیں, انہی کے مطلب ثوابدید سے پہلے قبضے ہوتے رہے اور اس کے بعد اچانک پھر جو ہے ایک جن جاگتا ہے. اس کے بعد وہ ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے ہٹانے کی ایویکویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو آباد کیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو درست کر دوں بات کو کہ یہ چائنا کٹنگ نہیں تھی, یہ تو قبضہ ایک الگ ہی پوری قبضے کو میں اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو پوری ایک جنرلائز جو کراچی میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر سارے شامل ہیں. سارے شامل. اچھا چلیں جواب لے لیتے ہیں. آپ نے اسی بارے میں جو اشارہ دیا ہے ایم کیو ایم سے جواب لے لیتے ہیں. سر متحدہ قومی موومنٹ پہ چائنا کٹنگ اور اس طرح کے معاملات کے الزامات تو لگتے ہیں, لیکن سر اس وقت جو معاملہ ہے جو مختار کار جب پہنچتا ہے قبضہ خالی کرانے کے لیے اس پہ فائرنگ ہوتی ہے براہ راست, تو سر کون ذمہ دار ہے, کون قبضہ ختم کرائے گا شہر کراچی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے یاد کیا. دیکھیں کراچی کا مسئلہ ذرا مختلف ہے. اب الزام لگانا اور میں اس کا جواب دے دوں کسی پارٹی کی طرف لگا دینا یہ آسان کام ہے. میں بھی لگا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگر چائنا کٹنگ کا نام لیا ہے تو چائنا کٹنگ قبضہ نہیں تھا, وہ باقاعدہ کے ایم سی نے لیز دی ہے, اس کو نام دے دیا چائنا کٹنگ کا. کہتے کیوں چھوٹے پلاٹ تھے, بڑے بڑے پلاٹ نہیں تھے جس پہ ان لوگوں کا بقایا جو الزام لگاتے ہیں ایم کیو کا جہاں ان کے ہاتھ ہیں, جو اس کے پیچھے جو زمین کے قبضے جن لوگوں کے ہاتھ ہیں. اور جماعت اسلامی اتنی معصوم نہ بنے. اصل جو کراچی میں قبضہ شروع ہوا افغانی صاحب کے دور میں شروع ہوا, جب افغانستان سے جہاد شروع ہوا, اور اس میں اس کو جہاد کے حوالے سے بالکل بھی کوئی منفی بات نہیں کروں گا, وہ ایک الگ میٹر ہے نہ اس پہ. لیکن جو لوگ آئے ان کی آڑ میں جو لوگ آئے اور یہاں پہ جو قبضے ہوئے وہ کس کے دور میں شروع ہوئے تھے, انہی کے دور میں شروع ہوئے تھے. اصل میں کراچی وہ ہے کہ غریب کی جوڑی سب کی بھابھی. تو جو آتا ہے کراچی میں اپنا حق سمجھتا ہے, جہاں مرضی قبضہ کر لو. اچھا یہاں اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کی دین ہے, ہمارا کسی کا کردار کم ہوگا, ظاہر انسان آتے ہیں. جب 4 لاکھ کا شہر تھا ہمارے آبا و اجداد آئے تو انہوں نے شہر کو
70 تک 23 سالوں میں جو اس کی شکل بنائی تھی، اس کے بعد تو بگڑی ہے. جو بھی آیا کوشش کی ان لوگوں نے اس کو بگاڑنے کی، جس کے پاس اختیارات رہے. ایم کے پاس کبھی بھی ایسے اختیار نہیں رہے کہ وہ بنیادی فیصلے کر سکتے. ایک میئر شپس کا ہمیں کہا جا سکتا ہے جس میں دو ادوار تھے، جس میں کچھ نہ کچھ اختیارات تھے، اور آخری جو دور گزرا اس میں نہیں تھے، اور جو ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ تھے کبھی بھی ہمارے پاس نہیں رہے. تو یہ الزامات لگانا، صرف سیاست کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اصل دیکھنا ہے جو روٹس ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں، اور جو اصل بنیادی وجہ ہے وہ کیا. دیکھیں پوری دنیا میں آپ کسی ایسا شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو 70% پورے پاکستان کے ریونیو دیتا ہے، اور پورے سندھ کو 99% ریونیو دیتا ہے، اس کے شہر کی حالت تو دیکھیں آپ. جو مرضی آتا ہے کہتا ہمارا ہے. بھائی آئے ہر پاکستانی کا ہر جگہ ہے. لاہور بھی پورے پاکستانیوں کا ہے، پشاور بھی پورے پاکستانیوں کا، کراچی بھی پورے پاکستانیوں کا. ہم کسی کو منع نہیں کرتے. قانونی طریقے سے آئیں، جگہ خریدیں، گھر بنائیں، دکانیں بنائیں، کاروبار کریں، رہیں. کسی کو منع تھوڑی کیا سکتا ہے. آپ کرائے پہ لینا چاہے کرائے پہ، لیکن آئیں اور قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. ان کی سرپرستیاں کی جائیں. ایسی جماعتیں جن کو کراچی کے لوگ ووٹ دینا پسند نہیں کرتے، جنہوں نے مسترد کر دیا ہے. کراچی کے عوام نے ہمیشہ صرف ایم کیو ایم کے علاوہ ہر جماعت کو مسترد کیا ہے. وہ کن لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں؟ ان لوگوں سے. میں آپ کو اگر مجھ سے کوئی بحث کرنا چاہے میں کروں، ان علاقوں سے ووٹ ملتے ہیں دیگر جماعتوں کو جہاں قبضہ مافیا رہتی ہیں، اور انہی پہ محنت کی جاتی ہے. انہی سے جا کے وہاں پہ مختلف طریقے سے کبھی سر تو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس مکمل اختیارات بھی رہے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں کافی اختیارات تھے. اس وقت اگر آپ لوگ کوشش کرتے تو اس زمانے میں ہٹایا جا سکتا تھا، قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑایا جا سکتا تھا، لیکن سر وہ تو بڑھتے ہی چلا گیا. دیکھیں ایک اتنا مضبوط ہو چکا ہے قبضہ مافیا، جیسے اب یہ واقعہ ہوا ہے. حالانکہ میں آپ کو بالکل، اور سب کو پتا ہے، میں کوئی چھپی بات نہیں، ہم اس پہ شرمانا نہیں چاہیے. کہتے ہوئے بغیر ڈپارٹمنٹس کے ملے، بغیر پولیس کے ملے، بغیر ان اداروں کے ملے جو زمین کے معاملات، ریونیو ڈپارٹمنٹ، دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کے ملے، کوئی کسی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا. پورا سسٹم بنا ہوا، پورا ایک سسٹم بنا ہے. پھر وہ یہ اور گروپس جن کے بڑے بڑے نام ہیں اس کو کینیڈا سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، فلاں جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ کراچی کو باقاعدہ سونے کی چڑیا سمجھ لیا گیا ہے. اس کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے بالوں پر نوچے جا رہے ہیں، اور اس کے نمائندوں سے اس کی نمائندگی دور کر دی گئی ہے. سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ سب کو پتا ہے 87 سے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، فیئر الیکشن ہوئے ہیں، سوائے 2018 کے، وہ تو ایک الگ ہے، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے تھے. اس شہر کے لوگوں نے جن کو نمائندگی دی ان سے ان کی نمائندگی چھین لی گئی ہے. جب ان کی نمائندگی، اس کے شہر کے نمائندوں کو، لوگوں کو اپنا نمائندے جو ہے منتخب کرنے کا حق چھین لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کس سے پوچھیں گے، کس سے کریں گے؟ اور کہاں پر داد رسی کیسے ہوگی؟ اور یقیناً داد رسی کے لیے پھر وہ حکومت کی طرف دیکھیں گے، اور جو بھی صوبے کی حکومت ہوگی وہ پھر اس کو انجام تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی ہے. اس وقت کچھ اقدامات ہمیں نظر آئے کہ افغانستان سے بہت سارے لوگ جو کراچی آ رہے تھے، جو افغان پناہ گزین ہیں، تو ان لوگوں کو وہیں پہ روکا گیا ہے بعض جگہوں پہ بارڈر پہ. لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کاروبار بھی کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہے مختلف زاویے کی طرف لے کر جانا کہ کون کرائم کے اندر ملوث ہے اور کون جو ہے کاروبار کر رہا ہے، یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہے اور آگے لے کے چلتی ہے. جی بالکل، یہ ہم اپنی ذمہ داری سے بالکل بری رزما نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پچھلے کئی ہفتوں سے آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں اور میرے دوست سارے سیاسی ورکر ہیں، آپ دیکھیں کہ پولیس گرفتار کر رہی ہے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں افغان مجاہدین جو بارڈر کراس کر کے غیر قانونی پاکستان میں داخل ہو کر آ رہے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے باقاعدہ آئے دن سراب گوڑ پہ اور کماڑی میں بہت سارے جو جن ایریاز میں یہ زیادہ اکثریت رکھتے ہیں وہاں پولیس اپنی کاروائیاں کر رہی ہے، کیونکہ بارڈر ہمارا جو ہے اس طرح سیل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. جو غیر قانونی طور پہ آ رہے ہیں ان کے خلاف اقدامات ضرور ہونے چاہیے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.